آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے جو پیغام اور جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام ہے. اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور جس طرح آپ علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو اسی طرح آپ علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات بھی سب سے جامع اور مکمل ہے. مختلف حدیثوں میں آتا ہے اور آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف مواقع پر حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ ای العمل افضل، افضل عمل کون سا ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام موجود ہے، صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے مبارک ملفوظات کو سن رہے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. تو آپ کو معلوم ہوگا صاحب علیہ السلام فرماتے ہو الجہاد فی سبیل اللہ. اور کوئی سوال پوچھتا ہے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ علیہ السلام جواب دیتے والدین کی خدمت کرنا. تو دیکھیں ایک جیسا جواب حضور علیہ السلام نے سب کو نہیں دیا. تو مختلف جواب کیوں دیے؟ سوال ایک ہے کہ صحابہ پوچھ رہے اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے. کسی کو آپ نے بتایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، کسی کو کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کسی کو جواب دیا والدین کی خدمت کرنا، کسی کو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا. مختلف جوابات دیے ہیں. وجہ اس کی علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ چونکہ سائل کے احوال مختلف تھے، حالات مختلف تھے، تو حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے جوابات بھی مختلف دیے. اور اصول بھی یہ ہے، حالات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. کسی نے سوال کیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ علیہ السلام کو اندازہ تھا اعتبار سے ان کو اہتمام کی ضرورت ہے یا اس عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا تمہارے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ تم نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرو. کسی کے متعلق آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ والدین کی خدمت میں کوتاہی ہے، باقی نمازوں کی پابندی ہے، اعمال کی پابندی تو ہیں، لیکن والدین کی خدمت میں کمزوری ہے. تو جب انہوں نے پوچھا آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عمل تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو. اسی طریقے سے کسی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے جوابات مختلف دیے ہیں. اور اسی لیے ہمارے علماء مشائخ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج بھی یہی صورت ہے کہ اگر انسان اپنے اندر کمزوری دیکھے یا اپنی اصلاح کروانا چاہے تو خود سے نہ کرے، بلکہ اپنی اصلاح
کسی اللہ والے سے کرے، کسی بڑے کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دے دے، خود سے علاج نہ کرے، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ بھئی آپ کے اندر کمزوری کیا ہے، اس اعتبار سے وہ آپ کو علاج بتائیں گے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماری بتاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں دوا تجویز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا مریض بھی آیا، اس کو بھی یہی بیماری تھی، لیکن ڈاکٹر نے اس کو دوسری دوا بتائی۔ مجھے یہی بیماری تھی، مجھے دوسری دوا بتائی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق جسمانی حالت کی وجہ سے ہے۔ ہر انسان کے جسم کے اندرونی احوال مختلف ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا سرد ہے، کسی کا مزاج بلغمی ہے، کسی کا خشک ہے، اس اعتبار سے دوا بھی الگ الگ ہوگی۔ لیکن اب اگر میں کوئی دوائیوں کی کتاب لے لوں اور اس مرض کی دوائی خود سے تجویز کر لوں، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے علماء، مشائخ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر انسان اپنا روحانی علاج بھی خود سے تجویز کرنے لگے تو فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب مریدین آتے یا اپنے روحانی علاج کے سلسلے میں لوگ آتے ہیں، آپ مختلف علاج تجویز فرماتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ذکر کی کثرت مطلوب ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے اپنے احوال بتائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر چھڑوا دیا، فرمایا آپ ذکر کرنا بند کر دو، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں، یہ احوال جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ذکر کی کثرت ان کے لیے نقصان دہ اس وقت ثابت ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ خود سے انسان اگر اوراد و وظائف بہت زیادہ کر لیتا ہے، اس کا اثر بھی انسان کے دماغ تک پہنچتا ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا روحانی اعتبار سے بھی یہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ انسان کثرت سے ذکر کرے، دل میں عجب پیدا ہو رہا ہے کہ میں تو بڑا ذاکر اور شاغل آدمی ہوں، کثرت سے ذکر کرنے والا ہوں، تو جب یہ تکبر پیدا ہو جائے گا تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم ذکر چھوڑ دو۔ تو یہ علاج یہ روحانی معالج ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ اگر کسی میں دیکھتے تھے کہ اس میں تکبر کا مرض ہے، عجب ہے، تو بعض مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے کہ بھئی تم ایسا کر لو کہ تم مسجد سے باہر نکلنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ تو کچھ وقت تک جب یہ عمل وہ کرتا تو تکبر کا مرض کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ علاج خود سے کرنے کا نہیں ہے۔ اسی لیے واقعہ لکھا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص کا تعلق تھا اصلاحی، حضرت کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کو معلوم ہوا کہ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے ہیں، اور اس میں انہوں نے پڑھا ہے کہ حضرت تھانوی نے کسی سے فرمایا تھا کہ آپ مسجد کے باہر لوگوں کے جوتے سیدھے کر لیا کریں۔ تو ان صاحب نے پڑھنے کے بعد خود سے یہ عمل شروع کر دیا کہ میرے اندر بھی تکبر کا مرض محسوس ہوتا ہے، میں خود سے یہ عمل شروع کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا، ان کو بلایا اور اس عمل سے منع کیا، کہا تم یہ عمل مت کرو، اس عمل سے رک جاؤ۔ وجہ کیا کہ بعض مرتبہ ایسا ہے حضرت نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں بجائے عاجزی کے ان میں اور زیادہ تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا عمل کر رہا ہوں، کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں، میں اپنے نفس کے خلاف کام کر رہا ہوں اور قربانی دے رہا ہوں، لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ تو بجائے عاجزی آنے کے، تکبر ختم ہونے کے، دل میں اور تکبر آ رہا ہے کہ میں کتنا بڑا عمل کر رہا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس عمل سے منع کر دیا، روک دیا کہ تم مت کرو۔ تو معلوم ہوا خود سے کتاب کے مطالعے کرنے سے خود سے انسان اپنے لیے علاج تجویز نہیں کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام احوال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، سامنے والے کے احوال کے اعتبار سے مختلف اعمال بتاتے تھے۔
کسی سے آپ نے فرمایا کہ بھئی حج افضل ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ بھئی انہوں نے حج نہیں کیا ہے، حج میں سستی ہو گئی ہے، تو ان سے فرماتے ہیں کہ بھئی حج افضل ہے تاکہ یہ اس عمل کو ادا کر لے۔ تو مختلف اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتاتے تھے۔ اسی طرح پوچھا اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلیٰ قسم کا غلام آزاد کر لو۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، یہ تمہاری جان کا صدقہ ہے، کم از کم اتنا کر لو۔ تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے تو مختلف آپ علیہ السلام نے بتائے، لیکن اگر یہ استطاعت نہیں ہے، فلاں عمل کی نہیں ہے، تو آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ پھر کم از کم اتنا کر لو کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، یعنی کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ کوئی ایسا عمل مت کرو، تمہاری ذات سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو، سرزد نہ ہو، جو کسی کے لیے نقصان اور اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ بھی معمولی عمل نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جانور دنیا میں تین طرح سے ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جو بے ضرر ہے، جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی کوئی خاص نہیں، چھپکلی ہے یا دوسرے کیڑے مکوڑے اس طرح کے حشرات الارض، یہ نہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ کوئی خاص نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے گائے، بھینس اور اسی طرح اونٹ دودھ دیتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے جو ہے منافع کا باعث ہے یہ جانور۔ اور تیسرے قسم کے جانور وہ ہے جو صرف نقصان ہی پہنچاتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان، اگر تم انسان نہیں بن سکتے ہو تو پھر وہ جانور بن جاؤ جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے گائے، بھینس۔ اگر وہ جانور بھی نہیں بن سکتے تو پھر وہ بن جاؤ کہ جو فائدہ تو نہیں پہنچاتے لیکن نقصان بھی نہیں پہنچاتے، جیسے میں نے عرض کی چھپکلی وغیرہ، حشرات الارض۔ اور فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں بنے بلکہ تیسرے قسم کے بن گئے کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو، تو پھر سانپ، بچھو اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ سانپ بھی انسان کو ڈستا ہے، بچھو بھی انسان کو ڈس لگاتا ہے، یہ انسان بھی پھر جب موذی بن جاتا ہے، اس کی زبان ڈنک بن جاتی ہے، یہ ہر سامنے آنے والے کو ڈستا ہے، ڈنک لگاتا ہے، کسی کو طعنہ دے دیا، کسی میں عیوب نکال لیے، غیبتیں شروع کر دی، لعن طعن شروع کر دیا، اور ایسا جملہ کہہ دیا کہ سامنے والے کے مزاج کے خلاف تھا۔ تو فرمایا کہ ایسے جانور مت بننا، پھر تم میں اور سانپ، بچھو میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور حدیث میں نے شروع میں تلاوت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان کو اور اپنے اعضاء کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھے۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اذیت اور پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، حالانکہ مسلمان، اسلام یہ سلامتی کا مادہ ہے، اس میں کہ سلامتی، ایک مسلمان کا مطلب بھی ہے کہ مجھ سے سب سلامتی میں رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ آپ بعض اعمال دیکھ لیں، غور کریں، آپ نماز فرض ہے اور پھر جماعت سے ادا کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جماعت سے نماز کا معاملہ نہ ہوتا تو میرا دل چاہتا کہ جو نماز نہیں پڑھتے جا کے ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اتنی سخت وعید اس پر آئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی ایسے مرض یا بیماری میں مبتلا ہے، مثال کے طور پہ کسی کو اگر ایسا مرض ہے کہ جسم سے بدبو آتی ہے، یا کسی کو ریح کا مسئلہ ہے مسلسل، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب تک یہ مرض ٹھیک نہ ہو یہ مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، یعنی ایسا متعدی مرض ہے اس کو یا تکلیف دے کہ باقی لوگ اس تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو شریعت نے اس سے کہا کہ تم اکیلے میں پڑھ لو۔
جماعت کی نماز ترک کر دو، کیوں؟ ایذاء مسلم کا باعث بنو گے۔ یعنی کہ جماعت کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ تلاوت قرآن کریم کتنے ثواب کا باعث ہے، اور ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قریب میں سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اونچی آواز میں تلاوت منع ہے۔ آرام کرنے والے کے آرام میں خلل نہیں پڑے۔ حج پہ آپ حضرات جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، سنت عمل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کی صورت میں دھکم پیل کرنی پڑے اور کسی کو دھکا دینا پڑے اور رش کی وجہ سے ہمارے اس عمل سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، تو شریعت نے اس سے منع کیا کہ بھئی حجر اسود کا بوسہ ترک کر دو۔ بوسہ دینا سنت ہے، اذیت دینا ناجائز حرام ہے۔ تو ایک سنت عمل کے لیے یا ایک مستحب عمل کے لیے ہم مخلوق خدا کو اذیت دینے کا باعث بن جائیں اور بجائے ثواب کے الٹا گناہ اپنے سر لے لے؟ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ ایسا عمل نہیں کرنا۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، بعض دفعہ ناسمجھی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اب یہ عمل مجھے کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اس کے لیے میں اس طرف بھی دھکا دوں گا، اس طرف بھی دھکا دوں گا، اس کو بھی اذیت پہنچاؤں گا، سامنے والے کو بھی اذیت پہنچاؤں گا، لیکن مجھے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بجائے ثواب کے الٹا میں گناہ کا باعث بن جاؤں گا اور دوسروں کو اذیت دینے کا باعث بن جاؤں گا۔ تو دیکھیں اتنے ثواب کا عمل، لیکن شریعت نے کیا کر دیا؟ اس سے منع کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، آپ کے اٹھنے کا انداز کیا تھا؟ آپ اتنی آہستگی اور خاموشی سے اٹھتے تھے کہ آپ کے قریب میں سوئی ہوئی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، اور آپ یہ کوشش کرتے کہ میرے کسی عمل سے ان کی آنکھ نہیں کھل جائے۔ آج ہم دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے کون کون سے عمل ایسے ہیں جو دانستہ یا نادانستہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مخلوق خدا کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ ہم دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اور ہمیں شاید اس کا احساس بھی نہیں ہے، یا احساس ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں سمجھ رہے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اذیت کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہے، شریعت نے حکم دیا کہ اجتماعی نماز مت پڑھو آ کر، شریعت نے حکم دیا اونچی آواز میں تلاوت ترک کر دو، شریعت نے حکم دیا کہ حجر اسود کا بوسہ ترک کر دو۔ تو بعض ایسے کام جو ثواب والے ہیں یا مسنون ہے یا مستحب ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہے، شریعت اس سے بھی روک دیتی ہے، چہ جائے کہ میں بغیر کسی سبب کے کسی دوسرے کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن جاؤں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہماری معاشرت میں آج اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم ثواب یا گناہ کا باعث ہی نہیں سمجھتے۔ بعض عمل ایسے ہیں جو نیکی کا باعث بن جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض باتیں ایسی ہیں جو گناہ اور تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ شریعت میں کیا ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اگر نقصان دہ ہے، کانٹا ہے، جھاڑی ہے، پتھر ہے، اس کو ہٹانے پر بھی ثواب ہے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے ادنا۔ لیکن میں جا رہا ہوں اور میں مثال کے طور پہ کوئی چیز کھا کے وہ چھلکے وہیں پھینک رہا ہوں، چیز وہیں پھینک رہا ہوں، پتھر آ گیا، میں نے ٹھوکر لگا کے اس کو کنارے سے الٹا راستے میں کر دیا، میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے بے شمار آج رائج معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم دوسرے کے لیے تکلیف اور اذیتوں کا باعث بن رہے ہیں۔ گاڑی پارک کرنے کا معاملہ ہے، مثال کے طور پہ آج دیکھ لیں کس قدر اس میں ابتلاء عام ہے۔ جہاں دل چاہا، جہاں قانون تھا جس ملک میں، وہاں ہم بالکل سیدھے رہیں گے قانون کے ڈر کی وجہ سے،
لیکن جو چیز شریعت نے کہی ہے، جو آداب ہے، آداب المعاشرت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ثابت ہے، لیکن اس میں سختی نہیں ہے تو ہم اس کے کرنے پہ آج تیار نہیں ہیں، منمانی کر رہے ہیں۔ تو جہاں میرا دل چاہا کسی کے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی بغیر کسی پرواہ کے۔ آج یہ مزاج ہم نے بنا لیا ہے، آپ دیکھ لیں، ہم اس کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کے دکان کے آگے کھڑی کر دی، مسجد کے گیٹ کے آگے لا کے کھڑی کر دی، کسی کوئی راستہ تھا جہاں سے اور گاڑیاں گزر رہی ہے، لوگ گزر رہے ہیں بغیر کسی پرواہ کے، کان پہ جوں نہیں رینگ تھی، اور لا کے دھڑلے سے کھڑی کر کے میں چلا گیا، اب کل صبح میں آؤں گا۔ ان گھر والوں کو اپنی گاڑی نکالنی ہے، خود نکلنا ہے، مستورات نے نکلنا ہے، اس راستے پہ کسی نے گزرنا ہے، مجھے اس سے کیا ہے؟ کتنا گناہ میں مستقل جو ہے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ جس کو تکلیف پہنچے گی اس کا گناہ میرے نامہ اعمال میں آ رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بس صف اول میں نماز پڑھ کے بس میں نے سب کچھ سے بری ذمہ ہو چکا ہوں۔ یاد رکھیں، ان اعمال کی وجہ سے پکڑ ہوگی، پھر ہمیں ظاہری بات ہے فرائض اپنی جگہ، اگر میں صف اول کا نمازی ہوں یا میں نفلی روزوں کا پابند ہوں، اعمال کا پابند ہوں، لیکن دوسری طرف میں ایذاء مسلم کا باعث بن رہا ہوں، اس کی پکڑ اپنی جگہ ہوگی۔ حدیث سن لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے جو کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اس کی اذیت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اذیت سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ورنہ کیا کہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ دار ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے نفل، لیکن اس کے ایذا سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی۔ آج ہم اس کو سوچتے ہیں، آج ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور میں اس پہ اترا رہا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں جہاں گاڑی کھڑی کر دوں، لڑنے مرنے پہ آج مسلمان تیار ہے، اور ہر ایک آج اس پہ گھمنڈ کے میرے پاس فلاں طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بیچارہ سامنے والا غریب ہے، عاجز ہے، وہ کمزور ہے، وہ خاموش ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا میں دیکھ لوں، میں اگر یہ غلط عمل کر رہا ہوں میں جا کس طرف رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سامنے والا دب گیا یا اس نے کچھ نہیں کہا، وہ شریف ہے، اس کی شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرا یہ غلط عمل مجھے کہیں جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری کتنی چیزوں میں آج ہم مبتلا ہیں۔ پڑوس میں کوئی بیمار ہے، بچے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، لیکن اگر میری کوئی خوشی کی تقریب آ گئی یا کسی اور عنوان سے میں نے آج تقریب رکھ لی، بہت سارے عنوانات آج ہم مذہبی عنوان استعمال کر کے پورے علاقے، بلڈنگ، محلے کو پریشان کر دیتے ہیں۔ یا بھئی چلے میرے بچے کی خوشی ہے، پھر اس میں جو ہو رہا ہے غلط ہے، وہ بھی اگر میں ناچ گانے اس میں کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے وہ کرنے میں اپنی ذات تک محدود کر لوں، پورے علاقے کو سنانا، پوری بلڈنگ کو سنانا، پورے محلے کو سنانا، سب کو اذیت میں مبتلا کرنا، یہ ایک نہیں ہزاروں افراد کا کیا ہے، میں سر پہ وبال لے کے جا رہا ہوں، گناہ لے کے جا رہا ہوں۔ وہ برے اعمال تو اپنی جگہ اس کا گناہ، اگر میں نے گانے لگائے ہیں یا میں میوزک سن رہا ہوں، جو بھی کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پڑوس میں مسجد ہے، نمازیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، طلبہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بلڈنگ کے مکینوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اہل محلہ، اہل علاقہ کو، تو ان سب کی بددعائیں یاد رکھے پھر میرے ساتھ ہیں۔ آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس کے نتائج نقد ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا بھئی شادی ہو گئی، کل کو مصیبت آ گئی، وہی بیٹا گلے پڑ گیا، وہی بہو گلے پڑ گئی، اور وہی جس کی وجہ سے میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی، جس اولاد کی وجہ سے، وہی اولاد سامنے مخالف بن کر، مقابل بن کر، اللہ پاک ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے میں نے اللہ پاک کو ناراض کیا، اس اولاد کی وجہ سے، ان دوستوں کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے میں نے اللہ پاک کو ناراض کیا، انہی کو اللہ پاک مخالفت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ مجھے اس کا احساس نہیں ہو پاتا، اور سب سے بڑا نقصان اور خطرے کی بات آج یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان اشاروں کو سمجھ نہیں رہے۔ ہم غلط سمت میں جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، دوسری طرف ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ مصیبت یہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ اتفاقی بات ہے، یہ اتفاقی معاملات نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج میں کوئی مذہبی تقریب رکھ رہا ہوں یا کسی عنوان سے بھی رکھ رہا ہوں، الاخری ہی بلڈنگ میں نے رکھ دی، سب کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ بھائی آپ اپنا دوسروں پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں معاملہ؟
ٹھیک ہے، آپ اگر آپ کی کوئی خوشی کی تقریب ہے، آپ کی کوئی مذہبی تقریب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ زبردستی دوسروں پہ تو سننا مسلط نہیں کریں نا اس کا. یا آپ کے اپنے گھر کے اندر جو مہمان آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، آپ ان کو سنوانا ہے نا. ان کو آپ نے مدعو کیا ہے، پوری بلڈنگ کو تو مدعو نہیں، پورا محلہ تو مدعو نہیں ہے کہ آپ زبردستی سب کو سنا رہے ہیں. تو آپ نے جن حضرات کو بلایا ہے، جس چار دیواری میں آپ کی تقریب ہے، آپ انہی تک سنائیں، اسی کے آپ مکلف ہے، پابند ہے. لیکن آپ غیر اختیاری طور پر اب سب بیچارے، کوئی اپنی کھڑکیاں بند کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی کان پھاڑ آواز ہے کہ وہ بند ہونے میں نہیں آ رہی ہے. اور رات 2 بجے تک، 3 بجے تک، بلا مبالغہ، بلا کسی اس کے. آپ حضرات بھی اچھی طرح سب جانتے ہیں آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ رتی برابر بھی شاید میں ثواب تو نہیں کماؤں، البتہ بے شمار لوگوں کی بددعائیں ضرور میرے ساتھ ہوتی ہیں. ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ قریب میں پڑوس میں مریض ہیں، پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں، ہم وہ حقوق پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل اس پہ نہیں کرنا. بس آج 2-3 ہزار روپے کی ایک دیگ یا کھانے کا انتظام کر کے میں نے جمع کر دیا، اور اس طرح کے سب کو اذیت میں مبتلا کرنے کے بعد کھانا کھلا کے سب کو رخصت کر دیا کہ بس میرا نامہ اعمال جو ہے ثواب سے بھر چکا ہے. اب پھر نہ فرض نماز ہے، نہ کوئی دوسرے اعمال ہے، اس کی تو چھٹی ہی چھٹی ہے. آج مسلمان اس طرف جا رہا ہے، اعمال سے محروم کر کے چند بس مخصوص اعمال کے اندر ڈال دیا. اور وہ بھی بدقسمتی سے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بجائے ثواب کے لوگوں کی آہیں لے لیتے ہیں. تو ثواب تو دور کی بات ہے، ثواب تو کجا، کتنے لوگوں کی بددعائیں ساتھ لے کر ہم اس عمل کو کر کے چند پیسے خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کما رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا اس عورت کے بارے میں؟ کہ وہ جہنمی ہے. کیوں؟ پڑوسی اس سے اذیت میں ہے. تو سن لے اچھی طرح. تو اگر میں غلط کروں گا، میری وجہ سے میرے پڑوسی کو تکلیف، اہل محلہ کو تکلیف، اہل علاقہ کو تکلیف، اہل مسجد کو تکلیف، تو خود دیکھ لیں کہ حدیث میں آپ نے کیا فرمایا ہے، میں کس سمت میں جا رہا ہوں. تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو دانستہ میں نے عرض کیا یا نادانستہ، وہ ہم سے ایسے سرزد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی حق تلفی، حقوق العباد کو پامال کر دیتے ہیں. اللہ پاک کی نافرمانی اپنی جگہ ہے، لوگوں کو تکلیف اور ایذا رسانی اپنی جگہ ہے. کتنی صورتوں میں ہم اس کے اندر آج مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کتنے عمل آج ہم ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک شخص آئے اور کھڑے ہو کر تقریر شروع کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ آپ کو معلوم ہے ساتھ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوئی، آرام کا وقت ہوتا ہے، تقاضے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. حضرت عمر نے اس شخص کے پاس پیغام بھیجا کہ آئندہ ایسا نہیں کرو. اگلے دن پھر انہوں نے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں تقریر شروع کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تکلیف ہوئی. حضرت عمر کو معلوم ہوا، اگلی دفعہ آئے اور ان سے فرمایا کہ تم مدینے کے نہیں ہو، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے نا، میں تم پر توڑ دیتا. آئندہ ایسا نہیں کرنا. یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے، اور یہ آپ کا حجرہ ہے جس میں ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ میں چھڑی تم پر توڑ دیتا، ان کو منع کر دیا. تو آج ہم چاہے کوئی بھی عنوان دے دے، کوئی بھی لبادہ پہنا دے، لیکن جو کام دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا وہ غلط ہوگا. جس کام میں مخلوق خدا کو اذیت پہنچے گی وہ درست ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ہم میں سے مجھ سمیت ہر ایک شخص آج جائزہ لے لے، میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے مسلمان بھائی میری وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، ہم حج اور عمرے پر جاتے ہیں، اب رش ہے، لیکن رش کی وجہ سے کیا، اب میں نے بھی دھکم پل، میں نے دیکھ لیا کہ بھائی دوسرے دھکا دے رہے ہیں، میں نے بھی شروع کیا. ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا. کوئی کچھ بھی کرے، وہاں کے تو بہت زیادہ آداب ہے، خدا نخواستہ وہاں پہ جا کے بھی ہم سے اگر بے ادبی سرزد ہو جائے، ہم دھکم پیل کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بھی لڑائی جھگڑا کرنے لگے، تم نے پیچھے سے کیوں دھکا دیا، تم نے آگے سے کیوں دھکا دیا، تو یہ تو بہت خطرے کی بات ہو سکتی ہے. وہ مقام تو پھر ایسے مقام ہے کہ جو بہت ہی ادب کے لائق ہے. تو ہم سے کوئی ایسا عمل
قطعی طور پر صادر نہ ہو جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو اذیت ہو، تکلیف ہو یا پریشانی ہو، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔